اگر آپ تھوڑا سا نوٹس کریں تو گزشتہ چند دنوں سے اگر آپ غور کریں جو کلپس مختلف پروگراموں کی لگائی جاتی ہیں تو اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بانی تحریک انصاف کی کیا اس کو میں کہوں ثابت قدمی اور استقلال کی تعریف طب لفظوں میں کرتے پا رہے ہیں. ہاں کہ 2.25 لوگ ہیں جیل میں. اب جو آج جو فیصلہ آیا ہے وہ پریسائسلی اس تعریف کرنے والے شخص کے گھر پر جو حملہ ہوا تھا 9 مئی کو آج پریسائسلی اس پہ. ہاں ٹھیک. اس میں یہ کہ باقی تو وہی لوگ ہیں جن کو مسلسل ہر جگہ ہو رہی ہیں سرگودا، لیکن ان میں 2 لاہور، نئے ایم پی اے بھی شامل ہو گئے ہیں فیصل آباد سے، اسماعیل سیلا اور شیخ شاہد جاوید. تو یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ تحریک انصاف کے اوپر یہ ابتلا کا وقت ہے، یہ مشکل وقت ہے، اور اس مشکل وقت سے نکلنے کی جو کوئی ترکیب ہے نظر بظاہر فی الحال کسی کے پاس موجود نہیں. نظر بظاہر فی الحال تو یوں محسوس ہو رہا ہے. بہرحال رستہ تو ہر جگہ کا ہوتا ہے. ویسے تو آج وہ انصار عباسی صاحب نے بھی ایک رستہ بتایا ہے کہ بنا معافی کے بھی رستہ نکل سکتا ہے. اب انصار عباسی صاحب سیاستدان تو نہیں ہے نا. یہ تو مقصد یہ کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں بتاؤں گا یوں کر لو تو آپ کا. آپ تو کہتے ہیں، آپ نے تو ابھی کہا ہے آپ نے کہ کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. ان کو تو وہ آ رہا ہوتا تو وہ خود کرتے. ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ایک شخص لاہور میں اپنے والد کی وفات کے بعد خالی ہوئی نشست پر کھڑا نہیں ہو پاتا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ حماد اظہر کو بزدل شخص ہو گئے. وہ بیچارہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اپنی ماں کا اکیلا بیٹھا ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں کیا ہوتا ہے. اب اس حوالے سے لوگ کہیں گے جی نس گیا یہ وہ ادھر ادھر. بھائی اگر میری ماں کہے گی کہ بھی تم میرے تیرے علاوہ میرا ہے کون، ہاں ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو بڑے بڑے سورما جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. آگے سمجھ بات. اچھا، اب سلمان اکرم راجہ صاحب جس وجہ سے قیدی نمبر 804 جو ہیں وہ وکلاء کو مسلسل آگے بڑھا رہے تھے اور آپ کا دل جلا رہے تھے، ٹھیک ہے جی، تو اس میں سیکرٹری جنرل کے عہدے سے ان کا مستعفی ہونا ظاہر ہے کہ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کڑا وقت ہے. ویسے میں نے اس پہ آپ سے خبر لینی ہے، میں بتا رہا ہوں. یہ خبریت والا ایلیمنٹ یہ ہے یہاں پہ. میں آپ کو بتاؤں گا. نہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو ٹویٹ مستعفی ہونے تو متعلق تھا میں بتا رہا ہوں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج یعنی ٹوڈے ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو اب مجھ سے 2 ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے. کیا واقعہ آج کیا ہوا اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا فلمی انداز میں فلیش بیک میں جانا پڑے گا. اچھا، یہ کہانی بہت پہلے شروع ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب تحریک انصاف کے کچھ رہنما سزاؤں کے بعد نااہل ہوئے تھے وہ ایک بحث چھڑ گئی تھی کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے صاحب، میرا سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میرا یہ خیال تھا کہ لینا چاہیے، رائے کا اظہار. تو لیکن وہی بات کہ ہم صحافی تو بھی تبصرہ آرائی کر سکتے ہیں نا، جیسے انصار صاحب نے آج کی ہو. محمود خان اچکزئی انتہائی سیزن پولیٹیشین، انہوں نے ایک پیغام بھجوایا ان کو، عمران خان صاحب کو، کہ جناب آپ یہ خدارہ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ نہ کیجیے. ضمنی انتخابات ہوں گے، وہاں جلسے ہوں گے، کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے، مومنٹم بنے گا اور آپ کے لیے ایک کوئی نہ کوئی تحریک کی گنجائش نکلے گی جو ابھی تک نہیں نکل پا رہی ہے کیونکہ اتنے سارے جو ہوں گے. اب اس کے جواب میں یہ پیغام یہ آیا کہ صاحب انہوں نے نہ جلسے ہونے دینے ہیں، نہ کو مومنٹم بننے دینا ہے، نہ الیکشن. نہیں الیکشن تو نہ الیکشن فیئر کی بات ہو رہی ہے سر. اس طرح کی. تو اب یہ کہ تقریباً اچکزئی صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ بھئی میں نے مشورہ دیا، اگر آپ کو قبول نہیں آپ جانے، آپ کی جماعت جانے. اب ان کی جماعت میں آپس میں جو خسر پھسر ہوتی رہی وہ 2 ایشوز پہ ہوتی رہی بہت زیادہ. نمبر 1 یہ تھی کہ یار ہم اس طرح اگر خالی میدان دے دیں گے کوئی کہ تھوڑا بہت یعنی مومنٹم ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے ایک پیغام علیمہ خان صاحبہ کو دیا تھا نا، جو انہوں نے اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کہا کہ تم انتخابات میں حصہ نہیں لے گا. ان نشستوں میں جو نااہل ہوئے وہاں پہ کچھ کہا تھا بھائی، انہوں نے ایسا کہا لیکن اس کے بعد
حلیمہ بی بی نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جی ان کا یہ پیغام ہے کہ نو، ہم اس کو وہ نہیں کریں گے، مطلب تقریباً وہی لینگویج جو آج حماد اظہر نے اپنے پروگرام میں. لیکن ان کی آپس میں مسلسل جو ہے وہ رابطے رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ، زوم کالز اور یہ اور وہ. ان میں زلفی بخاری، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مستی خیل، ثناء اللہ مستی خیل، عامر ڈوگر، اسد قیصر، بیرسٹر گور، پھر جیسے ایک دو اور لوگ، یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جی ضمنی انتخابات میں ان کے مقابلے میں صاحبزادہ احمد رضا صاحب، جن کی سنی اتحاد کونسل نے ان کو اپنا شیلٹر دیا تھا، شیخ وقاص، حامد رضا اور فردوس شمیم نقوی صاحب، انہوں نے کہا کہ تو ان کی آپس میں ہوتی رہی، تو 2-3 کی اکثریت سے جو نام نہاد سیاسی کمیٹی آپ کہہ لیں، ان کا اعلامیہ بھی جاری ہو گیا. ہاں وہ تو پڑھا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، یہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے کس وقت؟ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے منگل کے دن علی بخاری ایڈوکیٹ ملے. ہاں ملے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ باتیں خان بانی نے بتائی ہوں، میں جا کے متعلقہ کو بتاؤں، میں متعلقہ لوگوں کو بتاؤں. ہاں اس میں علی بخاری صاحب جو ہیں وہ یہ پیغام لے کر گئے کہ جی پارٹی کے لوگوں کی اکثریت کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ضمنی الیکشن انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. میری بدقسمتی یہ ہوئی کہ چونکہ وہ قبر میں میری وہ ٹانگیں لٹک چکی ہیں بقول مریم Hanging صاحبہ، ہینگنگ ان دا گریو، تو انہوں نے ان گریو لکھا تھا بٹ ان دا گریو، تو میں ادھر الجھ گیا. اس طرح میں تمہیں لا نہ سکتا. بہرحال اب یہ بحث ہوتی رہی ہے. علی بخاری جب پیغام لے کر گئے کہ جی اکثریت، انہوں نے کہا آج ایک ایسا واقعہ ہوا، اور سن تو لو نا یار، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ سیاسی کمیٹی بیٹھے اور فیصلہ کر لے. سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کر لیا، ملی، اور انہوں نے مل کر جو ہے یہ اعلان کر دیا کہ ہاں جی ہم حصہ لے رہے ہیں. اعلامیہ یہ ہے آپ کے پاس؟ ہاں ٹھیک ہے نا، یہ اعلامیہ وہ یار وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ اعلامیہ ہے، یہ ان کا جاری کیا ہوا ہے، یہ میرا تو جاری کردہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا، کبھی ہم ضمنی الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کمیٹی کے ارکان نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب کے صوبائی حلقے پی پی سے فلانا فلانا، حتیٰ کہ کچھ ناموں کی بھی منظوری دے دی. 2 ناموں کی تو منظوری دے دی باقاعدہ. اب جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو ابھی بھی بحث جاری تھی. تو یہ جو ان کے واٹس ایپ گروپ پہ اور ادھر ادھر جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان میں بقور راوی، اچھا کیونکہ ابھی 3 پورے، میں تمہیں کہا ہے نا سورسز نہ ہو تو خبر نہیں دینی چاہیے. ابھی 3 پورے نہیں ہیں سورسز، 2 ہے، 2 ہیں، 2 الگ الگ ہیں. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ سیاسی کمیٹی کون ہوتی ہے، گروپ میں کہا. اور سلمان اکرم راجہ صاحب آپ سیکرٹری جنرل ہیں، آپ میں واضح پیغام تھا میرے بھائی کا کہ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کرنا ہے. آپ بطور سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ کیوں یعنی شٹ اپ کال نہیں دیتے رہے اس کو کہ بھائی ہم کس چیز پہ بحث کر رہے ہیں، اب ہمارے قائد نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے ضمنی انتخاب لڑنا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے سارا مدعا جو ہے سلمان اکرم راجہ کہ بھائی یو بینگ اے سیکرٹری جنرل یو couldn't کنٹرول پیپل. اب بات یہ ہے کہ بھائی صاحب ایک پیشہ ورانہ اعتبار سے وکیل جنہوں نے سیاست میں کبھی اس طرح حصہ نہ لیا ہو، وہ فرض کرے عامر ڈوگر جیسے بندے کو جو بڑا بے سیزنڈ آدمی، اسد قیصر، ہاں ٹھیک ہے، بھی کیسے روکے؟ آف اباد آل زلفی بخاری، بھائی یہ تو گفتگو شنید جاتی رہتی ہے، بحث جاری رہتی ہے. اور ایک واضح چوائس تھی کہ مثال کے طور پر حماد اظہر نے دیکھا کبھی میں اس کو نہیں برداشت کر سکتا، تو اس پہ میری اطلاع کے مطابق ہاں یہ بھی ہے، حلیمہ بی بی نے یہ بھی کریدنے کی کوشش کی کہ صرف علی بخاری کو ہی اس دن ملنے کی اجازت ملی تھی، باقی تو وہ واٹس ایپ گروپ میں جو کمیونیکیشن ہوئی اس پہ انہوں نے کہا کہ اس دن تو باقی تو وہ بشرا بی بی کی فیملی کے لوگ ملے، ہمیں تو نہیں ملنے دیا، ہماری طرف سے تو صرف علی بخاری گئے تھے. اور ان کو یہ پیغام دے کر کس نے بھیجا تھا کہ جی پارٹی کی اکثریت کی یہ سوچ ہے کہ ہم ضمنی انتخابات کرو. وہ بھی انڈائریکٹلی، چونکہ علی بخاری صاحب بھی وکیل ہیں ایک طرف سے، تو اس لیے انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ اپنا، اب مجھے جو خوف آ رہا اصل میں واٹس ایپ گروپ کی چیٹ جو ہے یہ کمیونیکیشن واٹس ایپ گروپ والی، مجھے جو وہ وجہ بنی کہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں مستعفی ہو رہا ہوں.
بھائی آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو اب مجھ سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے.